انہیں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی گہری اور اہم باتیں بتا رہے تھے. اسی دوران مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب آپ کی بھی آمد ہوئی ہے. حضور موضوع کافی دیر سے اس پر بات ہو رہی ہے, ہم قدر کریں مختلف نعمتوں کی, مختلف شخصیات کی اور مختلف انداز سے. وہ حدیث پاک بھی بڑی پیاری ہے, آپ نے بھی سنائی تھی, 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو, اس پر بھی کچھ بات ہوئی. آپ مزید کیا فرمائیں گے؟ انسان کے اندر یہ چیز, بعض اوقات ایک شخص بہت قدردان ہوتا ہے, ہر چیز کو بہت آرام سے سنبھال کے پیار سے رکھتا ہے, رشتوں کو بھی, اور بعض ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں ہی بے قدری اور اس طرح کی لاؤبالی پن ہوتا ہے. تو کس طرح ہم اسپیشلی نوجوانوں کو کیسے اس کی طرف راغب کیا جائے؟ اصل میں اس میں جو بہت ساری ظاہر چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں اور مزید کوئی اسپیسیفیکیشن آپ بات کریں گے تو اس پر میں مزید عرض کروں گا. لیکن قدر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ قدر کریں گے تو آپ کی قدر کی جائے گی. جی, کیونکہ آپ اگر چیزوں کی قدر کریں گے, آپ اگر لوگوں کی قدر کریں گے, آپ کسی کے وقت کی قدر کریں گے, آپ کسی کی عزت اور مقام کی قدر کریں گے, آپ کسی کے علم کی قدر کریں گے, تو پھر آپ کی بھی ان تمام چیزوں کی قدر ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بالکل بے قدریں کہ نہ کسی کے مرتبے کا خیال ہے, نہ کسی کے وقت کی اہمیت ہے, نہ کسی کی عزت کی اہمیت ہے, تو پھر تیار رہیے. پھر یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ آپ, یہ وہ خزانہ ہے کہ آپ خرچ کریں تو آپ کو ملٹیپلائی ہو کے ملتا ہے. آپ لوگوں سے عزت سے پیش آئیں, دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میری کوئی عزت نہیں کرتا, مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا, تو پہلے چیک کریں آپ کتنوں کی عزت کرتے ہیں, آپ کتنوں کا پیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ ہمیں ان لوگوں سے آٹومیٹکلی پیار ہو جاتا ہے یا ان کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے جو ہم سے بڑی عزت سے پیش آتے ہیں, جو ہمیں مسکرا کر دیکھتے ہیں, ہمیں ان کے سامنے مسکرانے کو جی چاہتا ہے. اب جس کا ہر وقت منہ سوجا ہوا خود رہتا ہے اور کہ مجھ سے میرے سامنے کوئی مسکراتا نہیں, حضرت پہلے آپ بھی تو مسکرائیں. آپ کو مسکرائے ہوئے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نہائے ہوئے پتہ نہیں کتنے مہینے. ویسے کئی لوگ ہیں جن کو مسکرائے ہوئے بھی بہت بڑا ٹائم ہو گیا ہے. تو اب ایسی کیفیت ہے, اور پھر کہتے ہیں جناب ہمارے سامنے کوئی مسکراتا نہیں. آپ کتنوں کو دوست بناتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میرا کوئی دوست ہی نہیں بنتا. حضرت کوئی پرابلم ہے آپ کے اندر, چیک کیجئے. تو یہ قدر کا جو فارمولہ ہے نا, ایکچولی یہ یہی ہے کہ جو جس کی قدر کرتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے. اب اس کو بہت آپ نے جو موضوع لیا ہے یہ تو کئی سلسلوں پر مشتمل ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنے ڈائیورسیفیکیشن ہے, جیسے ماشاءاللہ رشتوں کی آپ نے بات کر دی, علم کی بات کر دی, بزرگوں کی بات کر دی. اب اسی طرح اگر آگے چلے تو وقت کی قدر ہے, صحت کی قدر ہے, بہت ساری اپارچونیٹیز ملتی ہیں. بعض اوقات آپ کو زندگی میں, کاروبار میں, نوکری میں موقع ملتا ہے, اور عقل مند وہ ہوتا ہے کہ اس موقع کی قدر کرتا ہے, اس پر کام کرتا ہے. لیکن وہ بے قدرے لوگ ہوتے ہیں, چانس ملتا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہیں کر رہے ہوتے, پھر بعد میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی والی بات ہے, اور اس کا بھی میرا خیال ہے یہ وہ موضوع ہے, یہ وہ صلاحیت ہے جو قدردانوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گی. خدا کی قسم جو امیر اہل سنت کو قدر ہے نا لوگوں کی, ان کو ایک ایک اسلامی بھائی کی قدر ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں تنکے کی بھی مجھے فکر ہے. اچھا صرف واقعی تنکا تو انسان کے لیے کہا نا, ان کو واقعی تنکے کی بھی فکر ہے کہ اگر جناب کہیں جہاں کچرا نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں کیوں ہے, اس کی بھی فکر ہے. اور جناب اس کے بعد 1 روپیہ بھی کسی کا ضائع نہیں ہونا چاہیے, اس کی فکر ہے. کوئی ناراض نہ ہو جائے اس کی فکر ہے. کس کو کس طرح عزت دینی ہے. یعنی امیر اہل سنت کے دیکھا جائے تو اس وقت دعوت اسلامی میں جتنے اسلامی بھائی سارے مرید ہیں اور ان کے شاگرد ہیں, مگر اپنے مریدوں کے لیے کھڑا ہو جانا, مفتیان کرام سے جو ان کا انداز, جو ان کا برتاؤ, تو یہ تو سراپا قدر ہے. اور اگر ان کی سیرت کو دیکھ لیا جائے کہ آج ہمیں کوئی کہے نا کہ جناب یہ آپ نے ٹاپک تو لے لیا قدر کرنے کا, قدر سیکھے کہاں سے, تو آج ایک ایسی ہستی ہمارے سامنے موجود ہے جو اس مقام پر ہو کر لوگوں کی, وقت کی, صحت کی, عزت کی قدر کیسے کرتی ہے. ہی از دا مین ٹو واچ ود ہم, اور سیکھے ان سے. زندگی کی قدر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک طبقہ ہے جن کو زندگی کی بھی قدر نہیں ہے, وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے, ڈر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. کبھی آپ تو روڈ پہ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے نوجوان بعض اوقات حرکتیں کرتے ہیں. اور صرف موٹر سائیکل میں ڈرائیونگ میں نہیں, اور بھی بہت ساری چیزوں میں وہ زندگی, اوور اسپیڈنگ بھی. اب تو پتہ نہیں ایسے کھیل بھی آ گئے ہیں, سنا ہے جو جان پر کھیل کر, وہ اب جو خاص طور پہ یہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا جو آیا ہے, سیلفی کلچر, سیلفی بنانا ہے, اس خطرناک جگہ جا کے بنانا ہے کہ جہاں ذرا ویو زیادہ مل جائے. اور آئے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. تو جان زندگی کی قدر کرنا نہ ہوا نا. اچھا آپ ہمیں شاید نہیں پتا ہوتا لیکن ہمارے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگی وابستہ ہوتی ہے. میں ان تمام نوجوانوں سے بات کروں گا جو یہ اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے چکر میں سٹنٹس کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پیر توڑوا رہے ہیں, ہاتھ توڑوا رہے ہیں, جان جا رہی ہے. خدا را اپنی زندگی کی قدر کریں. آپ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کی امیدوں کا محور ہیں, اور پھر اس کے بعد جو زندگی, اور پھر خاص طور پہ اگر کوئی معذور ہو جاتا ہے نا, چلے ایک تو چلا گیا دنیا سے, لیکن اگر معذور ہو کے بستر پر پڑ گیا, اب ساری زندگی جو اسے افسوس رہے گا اور جو تکلیف وہ اٹھائے گا, تو بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کی جائے. مفتی صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ زندگی کی قدر. زندگی کی قدر ماشاءاللہ اہم ترین باتیں. میں چاہوں گا ان سے والدین کے حوالے سے بھی کچھ اگر پہلے گفتگو نہیں تو ماں باپ کی قدر. ایک بات میں پہلے عرض کروں, آدمی کو, انسان کو جہاں سے رزق مل رہا ہے نا اس کی بھی قدر کرے. بیوٹیفل.
اگر کوئی کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، یا کوئی اپنا بھی کاروبار ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو کسی جگہ سے رزق مل رہا اسے لازم پکڑ لے. یعنی بلا وجہ نوکری چھوڑ دینا، بلا وجہ کاروبار چینج کرنا ہو، یا کسی کے پاس کام کر رہا ہے. اصل بعض اوقات ہوتا ہے کہ ملازمین دوسرے ملازمین کے پاس بیٹھتے ہیں نا، تو وہ یا دوسرے سیٹ والے آئے تو انہوں نے آگے کہا آپ کے سیٹ نے نہیں بڑھائی اس رمضان میں، کوئی الگ سے نہیں کیا، کوئی خاص آپ کے ساتھ نہیں کیا، ہمارے نہیں کیا یار، ہمارے سیٹ نے یہ نہیں کیا. وہ اس کے ایسے کان بھر دیں گے کہ وہ جا کر سیٹ سے لڑ بھی پڑے گا اور پتہ چلا وہ نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے گا. اب وہ میں کہتا ہوں پہلے والے کے پاس جائے کہ جو مل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب آپ کرو. اسی طرح کی کئی ایسے ہوتے ہیں. خواتین میں کہیں تو خواتین آپس میں دوسری خواتین کو، بہنوں کو، وہ بعد کا شوہر کے بارے میں ایسے بدزن کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارے شوہر نے تمہیں یہ چیزیں نہیں کی، مہیا کی، یہ نہیں لا کے دیا، عید کی تیاری میں یہ نہیں دیا، فلاں چیزیں. وہ ایک اچھا خاصا جو گھر تھا وہ لڑائی، وہاں پہ لڑائی شروع ہوگی اور یہ بحث شروع ہوگی. تو ہمیں اپنے ان رشتوں کے یا جو ذرائع آمدنی ہیں حلال طریقے سے ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے کو بتا رہے تھے، ہم نے ایک گاڑی رینٹ پہ لی اور پاکستان ہم گئے، جو ان کے ساتھ ڈرائیور تھے تو کہہ رہے ہیں ہم ہوٹل پہ رک رہے ہیں تو وہ گاڑی کو لگا ہوا ہے بالکل نا صاف کر رہا، پھر چمکا دیتا، صاف کرتا. ہم نے یار انہوں نے کھانا تو کھانا تھا ہمارے ساتھ، لیکن پھر اس نے اتنی دیر، تو اس کو کوئی کیا 3 گھنٹے بعد دوبارہ لگ جاتے ہو اسی گاڑی پہ یار، اسی کو چمکانے لگ جاتے ہو یہ وہ. تو بولے کہ حالانکہ وہ جنہوں نے مجھے بتائی دیندار طبقے یا اسی متعلق سے، تو کرے ایک ڈرائیور تھا، اس نے بولا یار یہ میری روزی کا ذریعہ ہے، یہ میری روزی کا ذریعہ ہے، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے میری فیملی چل رہی، اس کے ذریعے میرا خاندان، تو میں اس کی قدر کرتا ہوں. بہت اچھی بات. تو یعنی ایک بظاہر عام آدمی بھی ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بھلے ذریعہ آمدنی ایک ٹھیلا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس جگہ کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو جن کو رب نے جو عطا فرمایا ہے، چاہے وہ مسلح امامت ہو، چاہے تدریس ہو، چاہے کچھ اور ہو، ان جگہوں کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے. حدیث شریف بھی ہے غالباً جس میں برکت ہو اس کو بھی لازم پکڑ لیں، اس طرح کی روایت بھی ہے نا. جی ہاں، ہم بورک لہ فی شیء فلیلزمہ او کما قال علیہ السلام. جی ہاں، اسی طریقے سے جس چیز میں برکت دی جائے اسے لازم پکڑو، لازم پکڑو. اور رزق والی بھی ہے، رزق والی بھی ہے. اب اس کو دیکھیں نا، برکت والی بھی تو وسعت ہو گئی نا، کہ اب آپ کو جس چیز میں بھی برکت ملی، بعض سے برکت ملی، استاد سے ملی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، آپ گھر میں جاتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس گھر میں جب سے میں آیا ہوں میرے حالات بدل رہے ہیں. اب ضروری نہیں کہ اس گھر کو چھوڑا جائے، پکڑ لیں اگر آپ کو اس گھر سے برکت ملی ہے. کوئی برکت والی جگہ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کے بھاگ بدلتے دیکھے ہیں. کسی دکان کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور اچھی دکان لیتے ہیں لیکن بعد میں نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، گاڑی بدل دیں گے. گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن بس وہ شوق ہے بھائی ہر چیز بدلنے کا. شوق پورا نہیں کریں گے، شوق ہر چیز میں نہیں پورا کریں. برکت دیکھیں بڑی کمال نبی پاک کی حدیث ہے نا. اب اس کو غور کرنا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے. اگر تو گاڑی کب خراب ہونے لگ گئی تو اپنی بات ہے، خامہ کہیں فلپنگ نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کی فلپنگ کی عادت ہوتی ہے، بس ہر بار کچھ نئی چیز کرنی ہے. اب نیا ماڈل آ گیا ہے موبائل کا تو پرانا ہی چلاتا رہوں. اب پرانے والے بھی نہیں کرتے، ہر چیز میں یہ منطبق نہیں ہوگی. لیکن جہاں آپ کو برکت خود بھی فیل ہو رہی ہے، جیسے گھر ہے، کاروبار ہے، آپ نے کوئی جاب آپ کو مل گئی ہے، یا آپ کسی کمپنی یعنی کچھ بہت اچھے ماحول میں آ گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی ذمہ داری آ گئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں اس میں کچھ کر پا رہا ہوں، تو لیٹس کنٹینیو. جلدی چیزوں کو فلپ نہ کریں. تو انشاءاللہ اچھا اس طرح رشتوں میں ہوتا ہے. اب کئی لوگوں کا بہت جلدی دل بھر جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب یہ فیملی چھوڑنی ہے، بعد میں دوسری شادی کر لوں گا، طلاق دے دوں گا. کچھ وقت تو دینا رشتوں کو انشاءاللہ. اتنا اچھا ایک بعض کا تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ برسوں کے بعد جا کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی 30 سال شادی کو ہو گئے، کئی بچے ہو گئے اور جناب ایک بات پر طلاق دے دی. یار آپ نے 30 برس بتائے کسی کے ساتھ، آدھی زندگی گزر گئی، اب کتنی باقی رہ گئی ہے. تو لیٹس کنٹینیو. اور خاص طور پہ جہاں برکت ملے اس کو جلدی چینج نہیں کرنا چاہیے. یہ بعض اوقات جو ہے نا مارکیٹ میں ایک چیز دیکھی کہ بعض کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں، دکاندار یا جو سیلر ہوتا ہے وہ تصور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی نا برکت ہو رہی ہے، تو بعض اوقات وہ اس کو روک کے رکھتا ہے. ملازم کو نہیں، کسٹمر کو روک کے رکھتا ہے کہ صبح سے فارغ بیٹھا ہوا تھا، یہ آئے تو اس کے پیچھے 10 آ گئے، تو اس کے قدم برکت والے ہیں، اس کو روک کے رکھے گا. اچھا یہ بات ہے. ویسے ایسے ہی جو نہیں آپ تجربہ کر لیں اس کا ہوتا ہے. اچھا ایسے ہی بعض کسٹمر ہوتے ہیں بڑی کمپنیز کے، وہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن مالک یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا نا اس نے اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرا اتنا کاروبار بڑھا ہوا نہیں تھا، تو اس کو چلاؤ، اس کو کنٹینیو کرو، اس کی تھوڑی بات پی بھی لو، تو اس کو چلانا ہے یار، اس کو چلا. اپنے ورکرز کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے بھائی بیٹے ساتھ. اسی طرح ملازمین ہوتے ہیں جی. اب کچھ ملازمین ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو 100% نہیں دے رہے ہوتے جی. تو بزرگوں سے سنا، جو پرانے کاروباری لوگ ہوتے تھے نا، اچھا بعض اوقات ہم کچھ رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ غریب ملازمین ہوتے ہیں جو 100% نہیں دے رہے ہوتے. تو ایک دو بار بات ہوئی اس طرح کہ یہ کام تو نہیں کر رہے، اس کو فارغ کرتے ہیں. کہہ رہے کیا پتا اللہ پاک کس کے بدلے روزی دے رہا ہو.
کیونکہ اس کے بچے بھی تو دعا کر رہے ہوں گے نا. تو ہمیں بہت جلدی کچھ لوگوں کو فارغ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر دیکھیں شرعاً حکم الگ ہے کہ اگر وقف کا ادارہ ہے تو وہاں تو بعض صورتوں میں واجب ہو جائے گا. اب آپ خود اپنی دکان چلا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے 4 بندے 100% دے رہے ہیں, 2 بندے 40-50% دے رہے ہیں, بعض بڑی عمر بھی ہو جاتی ہے, بڑی عمر ہو جاتی ہے, معذور ہوتے ہیں, بول پراپر نہیں پا رہے ہوتے. اچھا اب آگے جا کے کیا ہوا ہے, بہت ساری جابز جو ہے نا ڈسکارڈ ہوئی ہیں. کچھ جابز تھی جو پیپر پہ کام کرنے والے تھے, اکاؤنٹ پہلے پیپر پہ ہوتے تھے, کھاتے, اب آگے کمپیوٹر, وہ کھاتے والے سارے فارغ ہو گئے. تو کچھ ہم نے دیکھا پرانے دکاندار ان کو بھی رکھتے تھے, کہہ رہے ہیں یار چلو آپ رجسٹر بھرتے رہو, آپ کمپیوٹر میں کام کرو. تو وہ کہ اس کو بیچاروں کو فارغ کیوں کریں, اب یہ بیچارہ غریب اس عمر میں کدھر جائے گا. یہ جو اچھی نیت ہے نا کہ کیا پتا جو آج تک میں یہاں پہنچا ہوں, کیونکہ آپ مفتی صاحب نے کہا نا کہ آپ جس کو جاب پہ رکھا ہوا ہے اس کے بچے بھی تو اس کاروبار کی طرف برکت کی دعا کرتے ہوں گے نا, کیونکہ یہ کاروبار چلے گا تو ہمارے والد کو تنخواہ ملے گی. تو کیا پتا آج تک جو جہاں پہنچے کچھ ملازمین اور ان کے بچوں کی دعاؤں سے پہنچے, تو تھوڑا ٹیک کیئر کرنا چاہیے اور دل بڑا رکھنا چاہیے. کچھ ملازمین آپ کی برکت کا سبب ہوتے ہیں, کچھ جیسے بتایا گاہک برکت کا سبب ہوتے ہیں, کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو نیکیاں کر رہے ہیں نا, ان کو روکنا نہیں چاہیے, چلنے دینا چاہیے. اور اشفاق بھائی یہ باتیں ساری ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی کر رہے ہوں, بلکہ احادیث کریمہ میں ہے کہ بزرگوں کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے, کمزوروں کی وجہ سے تم پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور وہ ایک حدیث پاک تو ہے نا, ایک صحابی آئے تھے کہ میرا بھائی کچھ کام نہیں کرتا, میں کام کرتا ہوں سارا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کیا پتا تجھے روزی اس کی برکت سے ملتی ہو. تو یہ سارے شواہد موجود ہیں, مطلب یوں نہیں ہے کہ بھائی ایسے چل رہا ہے. مفتی صاحب پیر و مرشد کی بھی قدر کرنی چاہیے. بالکل پیر و مرشد کی قدر کے دیکھیں, جہاں سے بھی آدمی کو, انسان کو, ویسے تو ہم اوپر سے چلیں تو قرآن پاک میں وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی قدر انہوں نے ایسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا. یعنی رب کی قدر یہ کیا ہے, اللہ کی قدر تو اللہ رب العالمین کی قدر کہ ہم مسلمان ہیں, اہل توحید ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں کفر سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو نعمت ہے بہت بڑی عظیم نعمت. پھر آگے انبیاء کرام, پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو یہ جو ایک دینی یہ تعلق ہے یہ تو سب سے مقدم ہے قدر کرنے کے اعتبار سے. تو ظاہر پیر و مرشد اس میں وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک انسان کو راہ ہدایت کی طرف رشد و ہدایت کے ساتھ رہنمائی کرنے والے ہیں, تو ان کی تو قدر ویسے ہی ہونی چاہیے. اور ذہن نصیب کے ان کی حیات میں آپ موجود ہیں تو پھر اور قدر کرنی چاہیے. یعنی وہ حیات ہیں, کئیوں کے پیر تو دنیا سے وصال بھی کر جاتے ہیں, کر بھی گئے, کئی ایسے بھی ہیں جو ناظرین ہمیں سن بھی رہے ہیں. اسی طرح کا یہی معاملہ, اب پیر و مرشد موجود ہوں اور جن سے اتنا کچھ ملا ہے تو واقعی ان کی تو بدرجہ اولگ قدر. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی, پیر و مرشد کی قدر, بعض لوگوں کو نا ہر 5-10 سال میں نیا پیر کوئی نیا ایسا چاہیے ہوتا ہے, اور وہ پیر بھی فلپ کر دیں. یہ دیکھی والی بات ہے. میرا خیال ہے کہ پھر پیر بناتے وقت پھر صحیح جو ہے فیصلہ نہیں کرتے ہوں گے. ایک بار صحیح پیر ڈھونڈ لیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو جامع شرائط ہو, اور پھر پیر صاحب کی برکتیں لیں اور پھر ان کی قدر کریں, ان کی صحبت میں وقت گزاریں. اور سبحان اللہ, جیسے امیر علیہ سنت کی ہمیں اللہ پاک نے نعمت عطا کی ہے, اور ان کا تو رزلٹ کروڑوں لوگوں کے ہمارے سامنے, کروڑوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے. لیکن میں جب بیرون ملک جاتا ہوں یا پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتا ہوں تو میں یہی والے جملے عرض کرتا ہوں اسلامی بھائی سے کہ دیکھو آج امیر علیہ سنت کی صحبت میسر ہے, ان کا دیدار میسر ہے. مہربانی کریں جتنا وقت ہو سکے, جب ہو سکے آپ آئیں فیضان مدینہ اور ان کی برکتیں لوٹیں. اللہ امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. چلے میں بیرون ملک میں اور جو کراچی کے باہر رہتے ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, روز جلوہ موجود ہے, روز مدنی پھول ہیں, پورا مہینہ. اور دیکھیں خوش نصیب پورے پاکستان دنیا کے کئی ملکوں سے آئے ہوئے ہیں فیضان مدینہ. تو آپ بھی ہمارے اتنی بڑی عظیم ہستی ہے, یقین کریں آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے, صدیوں بعد لوگ یہ باتیں کریں گے کہ ایک ایسی ہستی آئی تھی کہ جس کا دیدار میرے دادا نے کیا تھا, میرے پردادا نے کیا تھا. ہم لوگوں کے بارے میں بعد میں باتیں ہوں گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کہے کہ میرے دادا رہتے تو انہی کے زمانے میں تھے لیکن ملاقات نہیں کی تھی یا دیدار بھی نہیں کیا تھا, گئے بھی نہیں تھے. تو ایسا نہ بنیے, برکتیں لوٹ لیجیے. ایسے دادا نہ بن جائیں کہ جو کہ ہم جو ہے نا امیر علیہ سنت کے دور میں تھے, تو آج بعض لوگ کہتے ہیں نا وہاں پلاٹ مل رہا تھا اتنے کا, وہاں اتنے کی جائیداد مل رہی تھی, تو وہ پوتے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی خریدا کیوں نہیں تھا. تو ایسا نہ ہو آپ کے پوتے یہ کہہ رہے ہوں کراچی میں رہتے تھے, پاکستان میں رہتے تھے, امیر اہل سنت کے دور میں رہتے تھے, تو بھائی جا کے ملے کیوں نہیں تھے, مل ہی لیتے. تو ہم بھی فخر سے آج کہہ رہے ہیں ابھی تو ملاقات ظاہر طبیعت کی وجہ سے ممکن اتنا آسان نہیں ہے, لیکن دیدار ملاقات تو یہ بھی ہے نا, آپ ان کی باتیں سنیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں. سحری دیکھیں نا, کوئی بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے. جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں, تو اگر مثال کے طور پہ ابھی ہم سارے بیٹھے ہیں اور ہم جاتے ہوئے ہاتھ نہ ملائیں تو یہ تو نہیں کہ ہماری ملاقات نہ ہوئی. ہم نے آپ ایک دوسرے سے باتیں کی, قریب بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھا, تو یہ تو روز جاری ہے. نیکوں کا اپنا اورا ہوتا ہے. جیسے اگر کسی شخص میں سے مطلب ناگوار اسمیل آ رہی ہو نا, تو وہ آتی ہے نا,
खुशबू लगाया हुआ हो तो वो फैलती है ना, तो नेक लोगों की भी बरकत होती है भाई, कुर्ब में आके हाथ बैठे। मिलाए ना मिलाए बरकत मिल जाए। यक जमाना सोहबत वाह वाह, सोहबत तो मिल ही रही है ना, बेहतर सद साल अताअत। आते बेरिया। भाई यहाँ एक और भी बात मैं जिक्र करूँगा, वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में हमारे मुश्किल वक्त में हमें काम आते हैं, और इंसान बाद औक़ात फंस जाता है, चारों तरफ से उसको अंधेरा नज़र आता है, और कुछ लोग होते हैं रब तबारक व तआला की तरफ से गोया कि वो गैबी मदद होती है और वो हमारे मुश्किल वक्त में हमें काम आते हैं और हमें राह दिखाते हैं, और दोबारा गोया कि हमारी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, इंसान जब तरक्की करता जाता है तो अपने वो मोहसिनीन जिनके गोया के दम कदम से यहाँ पहुँचा है उनको लोग फरामोश कर देते हैं, पहचानने से भी इनकारी हो जाते हैं। तो हमारे आड़े वक्त में, हमारे कमज़ोर और मुश्किल वक्त में जो हमारे काम आए थे, अच्छे और भले वक्त में उनकी कदर करनी चाहिए। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, कई इंतज़ामिया वालों को इमाम की कदर नहीं होती है, कभी मौज़िन की कदर नहीं होती है, ये बेचारा तबका भी, अमीर अहले सुन्नत भी इनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या कहेंगे? ये इस वक्त है, बड़ी तादाद में लोग देखते हैं। हाजी साहब से पूछ लें, मुझे आप इस टाइम सारे देख रहे होते हैं। अच्छा आई साहब, आप, मैं आपसे इधर ही आने वाला था बाद में। यानी आप देखें कि इमाम को लाइव ये कहने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं, ऐसा इससे आप अंदाजा कर लें। नहीं मुफ्ती साहब को ये नहीं है मसला। मैंने कहा आप अच्छे मदरी बोलते हैं, पर लेकिन मैं तो दोनों तरफ की बात करूंगा। देखिए, नो डाउट इमाम से बढ़कर कौन होगा हमारे पास, वो हमारा इमाम है ना, तो उसको इमाम की तरह ट्रीट करें, उसको मुलाजिम की तरह ट्रीट ना करें, इज्जत के साथ पेश आएँ, कदर करें। और हमने देखा है कि जब कमेटी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट की जाती है तो फिर इमाम साहब भी मस्जिद की रौनक बनते हैं और बहुत अच्छा रहता है मामला। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कमेटी वाले जो है ना वो ऐसे हों। माशाल्लाह कुछ वाकई अपने भाइयों की तरह, अपने बुजुर्गों की तरह इमाम साहब को ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर इमाम साहिबान भी कमेटी वालों की कदर करें। अच्छा, हाँ, ये भी जरूरी है, ये बिल्कुल, क्योंकि हमने खुद ऐसे बयानात सुने हैं यार, अगर आपको कमेटी से कोई प्रॉब्लम है तो आप जुम्मे में बयान कर देंगे, और जुम्मे में जो उन्होंने, ये शायद आखिरी जुम्मा होता है इसलिए कहते हैं कि चलो आज तो जा ही रहा हूँ, तो जो करना है करके जाऊँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हम दोनों देखें, मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि इमाम साहब की इस हवाले से थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि उम्मन इमाम इल्म वाले होते हैं। कमेटी में बहुत सारे लोग बा इल्म नहीं होते, बाज़ औक़ात ताजिर होते हैं या नमाजी होते हैं। तो अगर आपके साथ किसी नमाजी ने, जिसके पास इल्म की दौलत नहीं है, कोई गलत बात कर भी दी है, तो अब आपका तो फरीज़ा है उसकी भी तरबियत करें ना, और आप उसको अच्छे अंदाज से डील करें कि आज मैं इमाम रहूँ ना रहूँ, बाद में कोई इमाम है तो उसके साथ भी ये मामला ना हो। तो अगर प्यार मोहब्बत से अच्छे अंदाज से इसको कर लें। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पुरानी बात है, हमारा एक बता ही देता हूँ, चले, इस्लामाबाद फैज़ान मदीना था, तो मेरे पास जामिअतुल मदीना की जिम्मेदारी थी, तो मैं वहाँ गया था, तो तलबा आए मेरे पास ना, दौरे हदीस के तलबा, बड़े गुस्से में, कहा अब्दुल हबीब भाई आज आप आएँ, आज ही आप हमारे बावर्ची को फारिग करके जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? फिर बड़ा बदतमीज़ है, वो रोटी देता है, खाना देता है, तो उसका अंदाज़ ठीक नहीं है, हम तलबा के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप प्लीज़ आज फैसला करें। मैंने कहा अच्छा बैठ तो जाएँ, सबको बिठाया, बड़े जलाल में थे। मैंने कहा पानी वानी पिलाएँ। मेरे कहा एक बात बताएं, आप रोज़ाना बाहर जाते हैं नेकी की दावत देने? का जाते हैं, बाहर भी तंदूर वाले हैं, बाहर भी बस वाले हैं, उन सबको देते हैं? बोले सबको देते हैं। मैंने कहा फिर ये क्या बात हुई कि आप अपने जामियतुल मदीना के बावर्ची के अखलाक ठीक नहीं कर सके? मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीने बाद आप मुझे बताएंगे कि अब माशाल्लाह वो बातमीज़ हो गए हैं और आपके दोस्त हो गए हैं और 5 वक्त के नमाजी हो गए। 1 महीने बाद आपने मुझे कारकर्दगी देनी। सारे कहते ठीक है जज़ाकल्लाह चले। तो मैंने कहा भाई आप तमीज़ की शिकायत करने आए, आप उनको अच्छी नेकी की दावत देना, ये तो काम है दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन का। तो बिल्कुल इसी तरह अगर इमाम साहिबान क्या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद खुश होकर चले गए, तो उसको शिकायत दी है ना, शिकायत नहीं है तो उनको समझ आ गया कि हाँ यार ये बात तो ठीक है कि हम दुनिया को जाके नेकी की दावत दें और अपने जामिया में एक इस्लाम में ऐसा मौजूद है। तो मैंने कहा आप टिट फॉर टैट होता है ना, अगर कोई जाति कर रहा है नरमी से बात करें, प्यार से बात करें और उसको समझाएं कि इस तरह ना करें, तो हो जाएगी बात, थोड़ा टाइम लगेगा, दोस्ती हो जाएगी। तो इसी तरह इमाम साहिबान को मैं ये समझता हूँ पर्सनली, ये सॉल्यूशन नहीं है कि कमेटी इधर से फायर करे तो इमाम साहब इधर माइक पर बोलें, यूं नहीं होगा मसले को। आप इसको टारगेट ले लें, आप इसको टारगेट ले लें कि यार इस इस्लामी भाई में, इस कमेटी के फर्द में ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, मैंने इसकी तरबियत करनी है, मैंने उसके साथ दोस्ती करनी है, उसको रियलाइज कराना है कि आपकी ये बात ठीक नहीं है और इमाम साहिबान या उलमा के साथ इस तरह बात नहीं करते, तो अच्छे अंदाज से करेंगे तो हो जाएगा। असल में सही बात सही तरीके से में करने आ जाए तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, उसका नतीजा भी निकल आता है और बाद औक़ात इसके समरात तो जाहिर होते ही हैं। चले कमेटी और इमाम की कदर करे, इमाम कमेटी के, ये तो होगी बात। मैं यहाँ इमाम से कहूँगा, इमाम से कहूँगा मुक्तदियों की भी कदर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। मुक्तदी तो करते हैं इमाम की कदर, लेकिन इमाम के एक ये भी जिम्मेदारी कि ये मस्जिद की रौनक है, आबाद करते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स। इनके साथ भी हमें अपने अंदाज अखलाक बिल्कुल दोस्ती वाले। चंद दिन पहले भी 2-3 दिन पहले एक बंदा मेरे पास आया, तरावी कहीं पढ़ते थे, तो बोले यार मैंने वहाँ जो हाफिज साहब थे उनको कहा कि आपने कानून ज़्यादा पढ़ा, वो भी हाफिज थे। तो बोले आपने कानून ज़्यादा पढ़ा है, एक लफ्ज़ ज़्यादा पढ़ा है, तो उन्होंने बोला
مسئلہ مسائل پتہ نہیں آپ کو, نماز تو ہو جاتی ہے, آپ کو کیا بتائیے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا نماز ہوئی نہیں ہوئی, ظاہر ہے آپ نے پڑھائی ہے تو نماز تو ہوگی, صحیح, لیکن اگر اس آیت کو پڑھ لیں دوبارہ پڑھ لیں, کر لیں. یہ نہیں قرآن پاک ہے اس میں. ہاں, لیکن اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں کل سے وہاں تراویح پڑھنے نہیں گیا ہوں, میں وہاں تراویح نہیں پڑھنے, میں نے اپنی مسجد چینج کی اور دوسری جگہ جو ہے نا میں بیہیویئر دیکھ کر, اور میں نے کہا کیا اس سے پہلے کوئی ملاقات بھی نہیں. وہ یوں نہیں تھا کہ وہ کوئی امام ہی تھے, ہو سکتا ہے حافظ صاحب سے انہوں نے بات کی, انہوں نے آگے سے جواب دے دیا. تراویح پڑھانے آئے ہوں تو جتنے بھی ہمارے پاس یہ آ رہے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے تو قبول کریں. وہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مہمان آتے ہیں کہیں افطار کرنے آئے, تراویح بھی وہاں پڑھ کے چلے آتے ہیں, اور ان کو وہاں کا انداز ایسا اچھا لگتا ہے کہ وہ پھر اسی مسجد کے ہی مہمان بن جاتے ہیں. یعنی دور سے بھلے آ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں ہم نے تراویح پڑھنی ہے, یہاں درس قرآن سننا ہے, یہاں سب معاملات کرنے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے مقتدی کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا, اس کو امام سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہی والی بات ہے نا کہ امام تو امام ہے نا, اس کو مقتدی کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ امام سے اور بزرگوں سے بات کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ بھی جھاڑ دیں گے تو وہ تو مسجد سے ہی چلا گیا, ویسے ہی شیطان روک رہا تھا اور آیا بولا میں تو کہتا ہی تھا مولوی ایسے ہوتے ہیں, تو دیکھو کتنی روڈ بات کر رہے ہیں, تقریر میں کیسے مجھے جھاڑ دیا. بعضوں کا سوال پر جھاڑ دیتے ہیں. امیر اہل سنت کا ایک انداز بتاتا ہوں اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا. میں ناظرین بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں, ایسا 20 بار ہوا ہوگا, میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ امیر اہل سنت کو کسی نے کسی بات پر سمجھے کہ کوئی ریکویسٹ کی کہ حضور آپ نے جو بیان کیا ایسا نہیں ایسا ہے, یا آپ نے تحریر میں جو لکھا ہے وہ ایسا نہیں ایسا ہے. آپ یقین کریں امیر اہل سنت نے وہ حوالہ نکال کے بتا دیا, یا پتا چل گیا کہ جو ٹوکنے والا تھا اس کی غلطی تھی. لیکن وہ پیارا انداز, جزاک اللہ, آپ نے میری رہنمائی فرمائی, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ مجھے یاد فرمائیے گا. یعنی یہ میں نے پھر امیر رسول سے پوچھا کہ ایسا کیوں, یہ چیز حاجی عمران کے ساتھ بھی دیکھی, الحمدللہ میں نے دیکھی. تو یہ ان کی تربیت ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بتائی, وجہ سمجھنی بہت ضروری ہے ناظرین. آج آپ کو کسی نے غلط سمجھایا, حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ غلط کر رہا ہے, مجھے پتا ہے یہ جو مسئلہ بتا رہا ہے میں نے صحیح بیان کیا ہے, آپ نے اس کو جھاڑ دیا کہ بھائی تمہیں پڑھتے نہیں ہو, تمہیں پتا نہیں ہے, میں نے تو کتاب میں پڑھا, یہ دیکھو یہ کتاب میں. آئندہ کبھی زندگی میں وہ آپ کو نہیں بتائے گا. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج غلط بتایا نا تو بھی اس کو اپریشیٹ کم از کم کر دو, نرمی سے بات کرو, تاکہ کل تمہاری واقعی غلطی ہو تو اس کو ہمت ہو تمہاری اصلاح کرنے میں. کیا کمال کی سوچ ہے یار کہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو میرا. کچھ لوگوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اپنے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا ہے. آپ کے پاس بھی مثالیں, میرے پاس بھی مثالیں, جن کو سمجھانے میں ڈر لگتا ہے. بالکل پتا ہے غلط کہہ رہا ہے, نہیں بھائی اس کو کون سمجھائے, ہم سمجھانے جائیں گے ہماری خیر نہیں ہے. تو آپ سوچیے اگر میں ایسا ہوں کہ میری غلطیاں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے سمجھا نہیں پا رہے, تو مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا. ایسے بنیے کہ لوگ بلا جھجک ہمیں بتائیں کہ حضرت آپ کے بیان میں یہ پرابلم تھا, آپ کے انداز میں یہ پرابلم تھا, آپ کے اخلاق میں یہ پرابلم تھا. ہو سکتا ہے 10 میں سے 4 باتیں وہ غلط کریں, شکریہ ادا کریں, اور جو چیز اچھی مل رہی ہے اس کو لیتے جائیں, غلطی سیٹ کر دیں, ہاں اچھے طریقے سے بتا دیں, اور اس میں بھی نرمی سے. لڑائی جھگڑا نہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہو. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تنقید کرنے والے بھی بعض اوقات اپنے ہی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم اور ترقی کریں, ہمارے اندر اور بہتری آ جائے تو انہیں پازیٹیو لیں. ایسے کئی عہدے دار ہوتے ہیں, منصب دار ہوتے ہیں, ایسے کئی ناطخواں ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسے کوئی سیاستدان ہوتے ہیں, بیچارے کو ان کا روب کی وجہ سے کوئی نہیں سمجھا سکتا, لیکن انہیں چاہیے اپنے اس پہ غور کریں کہ میرا روب کہیں میری اصلاح کے لیے رکاوٹ نہ بن رہا ہو. ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی پبلک ڈیلنگ کے کام, چاہے وہ چھوٹی جابز ہوں چاہے بڑی جابز ہوں, جتنے بھی پبلک ڈیلنگز کے کام ہے نا, اس میں ایک چیز اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ اگر آپ شارٹ ٹیمپر ہے نا, بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں, وہ بھی تو مانے نا, اصل پرابلم یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے ہی پوچھنا ہوگا. وہ جو شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے, جس کو غصہ جلدی آتا ہے, پہلے وہ یہ مانے تو صحیح مجھے غصہ آتا ہے, میں کیا غصہ کرتا ہوں, میں تو بالکل ٹھیک بات کرتا ہوں, اس کو برا لگ جاتا ہے. میں تو حق بات کر رہا ہوں, سچ بات. میں نے تو مدنی پھول پیش کیا تھا, اب ان کو کیا پتا کہ پھول دیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, مارا نہیں جاتا, بلکہ گلدستہ مارتے ہیں, سر بھی پھوٹ جاتا ہے اگلے کا. وہ کہتے ہیں میں تو حق بات کی تھی. تو حق بات کرنے کا حق طریقہ ہے نا. جی جی جی. تو بہرحال یہ پبلک ڈیلنگ جو کرنے والے افراد ہیں, عبدالوہاب بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ مانتے کب ہے, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی نقصان آپ کو ہونا ہے. آپ ایک ادارے سے جائیں گے, آپ ایک جاب سے جائیں گے, دوسری سے جائیں گے, تیسری سے جائیں گے, آپ پھر کوئی کمپنی, کوئی ادارہ, پھر چاہے مسجد ہو چاہے بینک ہو, کوئی بھی آپ کو نہیں لے گا بھائی پھر, کیونکہ پھر مارکیٹ میں بات اڑ جاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ تو ایسا ہے, پھر نہیں مل رہی ہوتی جاب. بہت اچھے اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ فارغ پھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ دیکھو کمپنی نے ہم سے جو ہے نا ادنا درجے کا بندہ رکھ لیا, ہم سے ہلکا بندہ رکھ لیا. ارے بھائی آپ قابل تھے, لیکن آپ کے اندر ایک بہت بڑی کمی تھی, اور وہ یہی غصہ, یہی جذباتی پن, اور یہی جو چیز کو آپ حق سمجھ رہے ہو بس اس کو جیسے تیسے کر کے بیان کرنا ہے. تو برائے مہربانی خود آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے شکنے, اپنی سلوٹیں, اپنی کمزوریوں پہ غور کر لیں. ادروائز دنیا سمجھائے گی نہیں, چھوڑ دے گی,
آپ تنہا ہو جائیں گے, جو رکن شورا نے فرمایا آپ تنہا ہو جائیں گے, پھر آپ سوچ رہے ہوں گے میں تنہا کیوں ہوں, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا تنہا ہو, یہ بھی نہیں بتائے گا کہ تنہا ہے. ڈر لگے گا. ہاں, وہ ایک چیتے کی تصویر دیکھی میں نے, ہم نے پروگرام میں بھی شامل کری تھی, چیتا تھا, تو اس نے کسی مطلب دیگچی میں نا اپنا منہ پھنسا لیا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے. تو اب جناب وہ رحم بھی آ رہا ہے لوگوں کو کہ جناب اس نے منہ پھنسا لیا, اب یہ کیا کرے گا. اچھا وہ بھی بے بس ہوا بیٹھا ہوا ہے تو چیتا, لیکن منہ ہی دیگچی کے اندر ہے تو کرے گا کیا بھائی. تو لوگ قریب آنے سے ڈر رہے کہ اگر ہم نے اس پہ احسان کیا نا, دیگچی نکالی, تو ایسا نہ ہو کہ پہلے حملہ پہلا شکار ہم ہی بن جائیں. تو اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کر لیں. چلیں جی کالز شامل کرتے. محمد ارسلان الطری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے, آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, کھانے پینے کی اشیاء ہوگی اور دیگر معاملات ہو گئے, یہی معاملات انسان کے ساتھ لے لیں. کوئی انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے, جب مرنے کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. یہ تو مشہور ہو گیا کہ اپنی قدر کروانی ہے تو مرنا ہی پڑے گا. زندگی میں تو لوگ قدر نہیں کرتے, مرنے کے بعد اتنی تعریفیں کریں گے, اتنی تعریفیں کریں گے, اور زندگی میں اس کو پوچھے کو نہیں رہا ہوگا. وہ کہتا ہے جنازے پہ آ کے کاندھا دینے آ جائیں گے, زندگی میں بھی تو کاندھا دے دو اس کو, جو بیچارہ بھوکا ہے, جو پریشان ہے, آپ کا رشتہ دار تھا, زندگی میں اسے پوچھنا نہیں, اور مرنے کے بعد جب بیٹھیں گے نا بڑا اچھا آدمی تھا, تو بہت, بھائی زندگی میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. کچھ تو وہ ہیں جو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے دکھ کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. تو آپ زندگی میں بھی ساتھ دیں, لوگوں کی قدر کریں. اور جو رزق کی قدر کی بات کی, وہ تو روایت ہے نا کہ صدر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر دیکھا نبی پاک نے, تو اٹھایا اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, اے عائشہ روٹی کی قدر کرو کیونکہ جب جاتی ہے تو واپس نہیں آتی. تو ہمیں دانے دانے کی قدر کرنی ہے, دعوتوں کے اندر, محفلوں کے اندر. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ نعت خوانیوں کے اندر, اجتماعات کے اندر بھی رزق ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو دانے دانے کی قدر کیجئے, رزق کی قدر کریں گے تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. کال جی